علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑی بابرکت عالی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمام تر جہاں کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اسی لیے اس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد، برکات، اثرات ہیں، اور اس کے اندر عقل و شعور کی باتیں بھی بہت شاندار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ عقل سلیم کو مخاطب کیا ہے کہ کس طرح تم اپنی راہوں سے ہٹ کر جب خواہش پرستی میں مبتلا ہوتے ہو تو پھر تمہارا انجام خراب ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں بڑا شاندار اللہ نے کلیہ عطا فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے، خصوصاً جن کے ہاں عبادت سب کچھ ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی رب ذوالجلال ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں اچھی طرح آزما کے دیکھے کہ تم میں سے حسین ترین، خوبصورت ترین عمل کون کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو خلق الموت، اللہ نے یہاں موت کو مقدم فرمایا، پہلے بیان فرمایا تاکہ زندگی گزارنے والے کو احساس ہو کہ زندگی فانی ہے، عارضی ہے، میں نے یہاں سے جانا ہے۔ صبح کے سورج کی طرح موت کا آنا یقینی۔ اور پھر فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بلا یبلو کا معنی ہمارے ہاں پنجابی میں بھی بڑا اچھا ہے کہ جس طرح لسی کو بلوتے ہیں اور اس میں سے وہ چیز نکلتی ہے مکھن، تو اس کو سینکڑوں پھیرے اوپر نیچے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح انسان اوپر نیچے آزمائشوں میں، کبھی عزت کی، کبھی معیشت کی، کبھی اولاد کی، کبھی صحت کی، کبھی سماج کی، کس آزمائش میں ہم مبتلا کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی سے اللہ کے سامنے بندہ مومن نکھر کر سامنے آتا ہے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل۔ ایک حق ہے کفر کے مقابلے میں، اور ایک حق ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہمارے اندر کھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا ہے۔ تو لیبلوکم، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس لیے اللہ آزمائیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ بس یہ ہو کہ اللہ اس آزمائش کو آسان بھی فرما، مختصر بھی فرما اور کامیاب بھی فرما۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے انبیاء علیہم السلام نہیں بچ سکے، میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ تم میں سے حسین ترین عمل کون کرتا ہے۔ جب قوموں کے اندر زوال آتا ہے تو پھر وہ اپنے معاملات، اپنی معیشت، اپنی سیاست سے بیگانہ ہو کر ایک کوٹھری کے اندر صرف عبادت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کے لیے، نظام رکھنے والی قوتوں کے لیے ایک وسیع پیمانہ ان کو مل جاتا ہے، اور وہ جو چاہیں کریں، اور ہم مست رکھو ذکر و فکر گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، یعنی منفی معنی میں۔ اسی کو کہا تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر کھال مست۔ تو پھر لطائف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا ہے۔ تزکیہ قلوب یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کی اٹھان صحیح نہیں ہوتی۔ تزکیہ قلوب کے بغیر کوئی اوپر چلا جائے، دینی لیڈرشپ میں ہو یا سیاسی لیڈرشپ میں، تو وہ غلط فیصلے بھی کرتا ہے، وہ بک بھی جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت دل میں سما جائے تو ایسی شخصیت قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، اور وہ اپنے فیصلے کرواتی ہے۔ تو یہاں احسن عملا فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل کریں تو اس کو حسین ترین طریقے سے کریں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے حوالے سے کہ تم نماز اس طرح پڑھو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے یا نہیں دیکھ سکتے تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کس کے حضور کھڑے ہو؟ یہ ہاتھ ادھر جا رہے ہیں، پاؤں ادھر جا رہے ہیں، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی فلاں سے کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کہ جس کو پہن کر آپ کسی اچھی مجلس میں نہ جا سکیں، وہ نماز اللہ کے ہاں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہیں روایت پڑھی کہ وہ تہجد یعنی انفرادی نماز، تنہائی کی نماز، اس کو پڑھنے سے پہلے بہترین سوٹ زیب تن کرتے، آئینے میں جا کے اپنے کپڑے اور اپنی سارے بال ٹھیک کر کے خوشبو لگاتے، اور پھر کہتے کہ یا اللہ میں تنہائی میں بھی تیرے سامنے اسی طرح ادب سے آیا ہوں جس طرح محفل میں لوگوں کے سامنے آتا ہوں۔ اللہ تو احسن عملا۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،
کہ احسن عملہ کا ایک انداز ہے کہ آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہو، وہ اخلاص سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے اسوہ اور نمونہ کے مطابق ہو، اور اس کے اندر اخلاص جھلکتا ہوا نظر آئے، اور اخلاص صاحب اخلاص محسوس کر لیتا ہے۔ اخلاص کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، تو یہاں یہی کہا کہ لمبے چوڑی عبادتوں کے بجائے جو نص میں طے ہیں اس سے کم تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن اس سے زیادہ اتنی کی جائے کہ عبادات کی کوالٹی متاثر نہ ہو۔ کچھ اللہ والے ہیں وہ 20 نفل پڑھتے ہیں اور ان کا انہماک، ان کی توجہ الی اللہ اور قلب کا اللہ کے ساتھ تعلق، اس میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کے لیے گنجائش ہے۔ ہم طے کریں کہ میں نے ابھی 50 نفل پڑھنے ہیں، آج لیلۃ مبارکہ یا لیلۃ القدر میں ہیں، تو 10 نفل کے بعد میری ہمت جواب دی جائے گی، پھر صرف میں نے تعداد پوری کرنی ہے ٹھکا ٹھک، اور ایک میکینیکل عمل شروع ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا جہاں نص ہے، جہاں طے ہے، اس سے اوپر جب بھی کام کریں تو اتنا کریں کہ اس کی کوالٹی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہو۔ ہم کوانٹٹی پر یعنی مقدار پر زور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن عملا۔ اور اسی کو پلٹ کے تھوڑا سا ہم ایکسٹینڈ کر کے اپنے معاشرے پر لے آئیں تو ہمارے اعمال احسن نہیں ہے۔ کس طرح؟ کوئی کاریگر ہے تو وہ اپنے گاہک کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ چیزیں توڑ دے گا، یعنی چھوٹی سی چیز چاہیے اس نے پوری ٹائل توڑ دینی ہے، اس نے پیچ کسنا ہے، کسنے کے بجائے ٹائم پر تھوڑا سا اڑانا اور پیچھے سے تھوڑے سے مارنا ٹھا، نتیجہ کیا ہے کہ دوبارہ پیچ گیا تو گیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو بدخواہی بدنیتی پر ہیں۔ جب انسان احسن عملہ پر آتا ہے تو پھر ہر کام کے اندر کوالٹی دیکھتا ہے، اس کے اندر سلیقہ دیکھتا ہے، اس کے اندر قرینہ دیکھتا ہے، اس کے اندر احتیاط دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے اندر عبادت گاہ اور ہے اور دنیا کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اسلام اس تقسیم کو بہت سی جگہوں پر تسلیم نہیں کرتا۔ ہر کام کے اندر احسن طریقہ ہو، پلاننگ ہو، منصوبہ بندی ہو، میں نے کیا کرنا ہے، 20 سال بعد کیا ہوگا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے، آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، کس طرح ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک سڑک بن رہی ہے میٹرو کے لیے اور جب بن گئی تو پتہ چلا اس میں تو بس ہی نہیں آ سکتی، پھر پتہ چلا مڑے گی تو بس پھر پھنس جائے گی۔ تو یہ حماقتیں ہیں جو قومی سطح پر ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کی حماقتیں ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو احسن عملہ ہمیشہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا، اللہ کی شان یہ ہے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی ہر تخلیق سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اتقن مضبوط مستحکم۔ وہ کافروں کی بنی ہوئی عمارتیں وہ ابھی تک کھڑی ہیں، ہمارے مسلمانوں کی بھی پرانی بڑی ہوئی کھڑی ہیں۔ اب جب بددیانتی کا دور آیا تو سڑک آگے افتتاح ہو رہا ہے اور پیچھے سے اس کی مرمت کا ٹھیکہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا مجھے وزیر خزانہ بناؤ تو ان سے کوئی خیرات نہیں مانگی، ایک بات فرمائی انی حفیظ علیم۔ ایک تو کہا اجعلنی علی خزائن الارض۔ جب لوگ نااہل ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ میں اہلیت ہے اور آپ کہیں نہیں جی بس کوئی بات نہیں، میں نہیں، آپ وہاں جائیں۔ Please don't forget to like and share.